بڑائی نہیں ہے، یہ اپنی بڑائی ہے۔ اللہ کو اپنے مقابلے میں کسی کی بڑائی اچھی نہیں لگتی، اللہ کو اپنے مقابلے میں کسی کی بڑائی اچھی نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر گرم آ گیا تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، اما جی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں دو جہانوں کا سردار ضرور ہوں گا لیکن مجھے بتاؤ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کا ذہن بن جائے تو پھر اللہ کی رحمت انسان کو اپنے دلوں میں لے لیتی ہے، لیکن جب تکبر، گھمنڈ، غرور، دکھلاوا، ریاکاری اور لوگوں کا ان کی آفرینش کا حصول اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف منظور کرانا یہ اس کی وجوہات بن جائے عبادت کی، تو پھر عبادت کا درجہ تو اسی طرح ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اس قاری قرآن کے لیے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا تھا، اس بہادر انسان کے لیے جس نے دکھلانے کے لیے جان دی تھی، اور اللہ کے اس بندے کے لیے، عالم کے لیے جو اپنے علم کا اس لیے اظہار کرتا تھا، لوگ مجھے عالم کہہ دیں تو اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روز قیامت کو یہ تمام حضرات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ ان سے کہے گا تم نے دنیا میں جو غرض، جو مقصد اپنایا تھا وہ تمہیں تمہارا مل گیا۔ کسی نے کہہ دیا واقعی تمام عالم ہے، کسی نے کہہ دیا بڑے کا نصاب ہے، کسی نے کہہ دیا بڑا بہادر انسان ہے، وہ تو فقط کہیں نہ، یہ تو کہہ دیا گیا میرے پاس لینے کے لیے کیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، قربانی کی اگر اللہ نے اس کی ہمت اور توفیق اور وسعت دی ہے تو ساتھ دل کے اندر نیاز مندی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اللہ کے شکر گزار بندے بن کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ جذبات جب ہمارے دل میں آئیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ قربانی ہمیں پھر واقعی یہ کل سرات سے اللہ کی رحمت سے ہمیں گنجوائے۔ ہاں ویسے میں باتیں کر دوں کہ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ سب میں لوگ بہایاتوں فإنہا حالت صراط مطاریاتوں، کہ اپنی قربانیاں ذرا فرما کرو، موٹی کرو، خوب پالو، یہ کل صراط پہ تمہاری سواری کے ذریعے سے گزار دیں گی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ عمل ہو رہا ہے صحیح، لیکن اس حدیث کی وجہ سے نہیں، بس صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی قربانی تلاش کی ہے، بلکہ صحابہ کو حکم دیا اپنی قربانی خریدنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکالے، صحابہ کو دیے، ان کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا بازار میں، فرمایا جو میرے لیے قربانی خرید کے لے آؤ، اور ساتھ کچھ تشریح بھی کی، کچھ احکامات دیے۔ فرمایا قربانی کو اچھی طرح دیکھ بھال کر لینا، کان سے یہ کٹا ہوا کام نہ ہو، نہ بلائی میں، نہ لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، کسی بھی طرح کام کے اندر نہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آنکھ سے کانا نہ ہو یا اندھا نہ ہو، پاؤں سے لولا اور لنگڑا نہ ہو، جسم کے اوپر زخم نہ ہو، بڑھاپے کے اندر آ کے اس کی ہڈیوں کی مکھ جو ہے وہ بوڑھا اس کا وہ کہیں ختم نہ ہو گیا ہو، اور صحیح اچھا جانور صاف ستھرا اگر ہو سکے تو چٹ کمرہ قسم کا، اور ہو سکے تو اس کی آنکھیں سیاہ ہو، اس کی پیٹی سفید ہو، اس کی ٹانگیں سیاہ ہو، اس طرح کی تدبیرات نبی علیہ السلام نے بتائی اور ایک اچھا جانور لانے کا حکم دیا، اور یہی حکم دیا امت کو کہ تم بھی ایسے ہی جانور تلاش کر کے ان کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ صحابہ سے بیان کرتے جب ہم قربانی خریدنے کے لیے جاتے تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوتا تھا، ہم اس کی پاسداری کرتے، ان تشریف العین ونظرنا، ہم آنکھیں بھی دیکھیں، ہم کان بھی دیکھیں، پورا جسم پہ ٹولے دیکھیں، کہیں سے زخمی، کہیں بیمار، کہیں بیماری، کہیں پھوڑا، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو، چلا کے دیکھیں، لولا لنگڑا نہ ہو، اس کو ہر اعتبار سے چیک کریں، وہ بیمار نہ ہو اور برا نہ ہو، تو ہم اس طرح سے ساری نشانیاں دیکھ کے پھر جا کر خرید کے لاتے کہ یہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا۔ لوگ عموماً مسائل پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ قربانی کے جانور کے لیے ہے، عقیقے کے جانور کے لیے یہ شرطیں ضروری نہیں۔ ہاں پھر اس کے بعد اگلے مسائل ہیں، فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں، چھپرا، بکرا، بھیڑ، دمبا،
اس قسم کے جو جانور ہے مینڈا، یہ تو ایک اہل خانہ کی طرف سے ایک، اور یہ ایک قربانی، اور اس کے علاوہ گائے مذکر مؤنث یا اونٹ مذکر مؤنث، فرمایا یہ ان کے اندر 7 شریک شامل ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے بارے میں بعض باتوں نے تو بتا دیا کہ 10 شریک بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی کی۔ آج مجھے کوئی ساتھ پوچھ رہے تھے کہ مہنگائی بڑی ہوگی بڑے صاحب، بکروں کو بھی ہاتھ نہیں لگتا، تو بتائیے کہ بکرے کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو بکرے کے اندر کتنے شریک ہوں؟ بکرا تو ایک گھر کی طرف سے ہے ایک، وہ اس میں اس طرح سے شریک نہیں ہے کہ ان کے دوسرے ہو جائیں، ورنہ تو بات پھر آگے چلے گی۔ جمعے کے لیے میں عموماً گزارش کرتا رہتا ہوں جلدی آیا کرے، دینی مسئلہ ہے، اللہ پاک پہلے آنے والے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا، پھر گائے کی قربانی کا، جانور کی، پھر مرغی کی قربانی کا ذکر دیا ہے، انڈے کی قربانی کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن یہ عید الفطر کے لیے ہے، یہ ویسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے اوپر جو آدمی کا ثواب ملتا ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بھی کسی نے جیسے تنقید کرتے مسئلہ پوچھا کہ یہ اس حدیث میں تو مرغی کی قربانی کا ذکر آیا تو کتنی مرغیاں دینی پڑی، تو میں نے اب یہ کہ نہیں، یہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا، یہ اچھی طرح سمجھ میں ہے۔ بہرحال مسائل ہیں یہ قربانی کے، ان کو اچھی طرح سے نشین کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قربانی کے حوالے سے مسائل جو ضروری ترین مسائل ہیں، آج ان کا بیان ہے جہاں پہ ان کی طرف پوری توجہ کی جائے۔ قربانی ذبح کرنے کے لیے آدمی اسے مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، اسے خاتون خانہ بھی اگر وہ قوت طاقت رکھے تو وہ بھی اسے ذبح کر سکتی ہے، کوئی کچھ کی بات نہیں۔ قربانی کرنے کے لیے یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر دو، کھلی چھری یا جس کے اوپر دانے پڑے ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، وہ جانور کو سے تعذیب ہوگی، اس سے بڑی تکلیف ہوگی، تو اللہ کی راہ میں جو یہ جانور ذبح کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ شفقت یہ ہے، شفقت اس کے ساتھ یہ ہے کہ تمہاری چھری تیز ہو۔ جب آپ سب ذبح کرنے لگے تو آپ نے چھری کے اوپر ہاتھ لگا کے یہ کیا اور پھر واپس کر دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، فرمائی شادی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، ہمارے اس کو ذرا تیز کرو، اس کو کسی پتھر کے اوپر رگڑ کے اچھی طرح تیز کر کے مجھے دو، اس کے اوپر تو دندانے پڑے ہوئے۔ پھر ساتھ نصیحت بھی فرمائی، فرمایا تمہاری طرف سے جانور کے ساتھ شفقت یہی ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سے تیز کر کے اس کے اوپر چلاؤ۔ اور یہ جو ہمارے یہاں حصہ ہے انداز بنا ہوا ہے کہ جانور کے گوشت کے 3 حصے ضرور کریں، ایک رشتہ داروں کی تو خود کھانے کے لیے ضرورت مندوں کو، یہ مسئلہ خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو پھر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوپن ہے، اپنی مرضی سے چاہو تو سارا تقسیم کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنی مرضی سے چاہو تو سارا رکھ لو کھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنی مرضی سے چاہو تو اسے کچھ دنوں کے لیے اسٹور بھی کر لو، یہ اس کی بھی اجازت دی ہے جناب رسول اللہ سے۔ اور اپنی مرضی سے چاہو تو یہ جو کھال ہے جانور کی، اس کو نمک وغیرہ لگا کے صاف کر کے اس کو بطور جے نماز گھر کے اندر بنانا چاہتے ہو تو اس حد تک اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، اس حد تک۔ لیکن فرمایا اس کی کھال کساد کو مزدوری کے اندر نہ دینا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ پورا جانور اللہ کی راہ میں ہے، پھر تم یہ کرو کہ اس کی کھال بھی اللہ کی راہ میں دے، وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں معاملے کو، لیکن اللہ کے لیے یہ گزارش ضرور کروں گا جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ کو آپ ہمیں کھال دیں،
ہم آپ کو میوزیکل نائٹ کا ٹکٹ دیں گے، آپ نے بعد میں آ کے اس کو اٹینڈ کر لیجیے گا، تو یہ اس بات سے زیادہ ہے۔ ایسی جگہ ضرور کاج کریں جہاں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، خالص رضا الہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ آپ کے علاقے کا ادارہ ہے، اس کے غریب طلباء مسافر طلباء اس کے زیادہ مستحق کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمارا ساتھی بھی یہاں کھانوں کے لیے اس دن موجود ہوگا، یہاں بچے تک پہنچا دیجیے، یا یہ کہ ٹیلی فونک رابطے اس کے اوپر باہر اشتہار لگا اس کے لیے اور اس پہ فون کر دیجیے، انشاءاللہ ساتھی کوشش کریں گے آپ کے پاس پہنچانے کی۔ اس کے سوا بھی آپ جہاں مناسب سمجھیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے لیے خاص طور پر یہ بات سوچ کے کہ وہ واقعی رضا الہی کی جگہ ہو، پھر ٹھیک ہے کہ وہ انسان کی مرضی۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس کے اندر مسائل کافی ہیں، تو انشاءاللہ بعض مسائل جو دوست آباد کے جو ان کو بعد میں پوچھے جا سکتے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں ذرا موقف کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جامعہ کے ہمارے پلیٹ فارم سے قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے جانور کی قربانی کا بڑا اشتہار لگا 6,300 روپئے میں ایک حصہ۔ اب آپ کچھ یہاں سے بتا کر 1,000 کمتے بھی ہیں، تو ان کی طرح کے لیے بھی جو دیگر آباد چاہیں تو وہ وہاں ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ اعلان ہے کہ یہاں کا ہمارا جو مجلہ سیمائی آتا ہے وہ الحمدللہ عید سے پہلے آ گیا ہے، وہ انشاءاللہ لوگ کے لیے باہر مسجد کے باہر موجود ہوگا، وہ آپ دیکھ لیجیے۔ قربانی کے لیے مسائل اس کے اندر موجود ہیں اور دیگر بھی دور پوری سیمائی کے مسائل ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے پاس کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں چندے کے لیے مکان کا کرایہ اور کچھ باتیں کرتی ہیں، عید کے حوالے سے کام کیجیے۔ ایک ساتھی بندوں سے تشریف لائے ہیں مسجد اور مدرسے کے حوالے سے، وہ بھی تعاون کے خاص کار ہیں، ان کے ساتھ بھی اس قدم کو بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اور نیکی یاموں کے اوپر کامزن فرمائے، ہم سے بیٹی کے کام جو ہے ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، تکالیف کو رفع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔